السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ایک بات ہم سب جانتے ہیں، اللہ ہمیں اس پر غور کرنے کی، اس کی فکر کرنے کی توفیق دے کہ جس طرح سے ہمارا جسم ہے یہ روزانہ کوئی چیزیں چاہتا ہے صحیح و سالم رہنے کے لیے، یا اگر ایک وقت کھانا نہ کھایا جائے یا کچھ دیر کچھ گھنٹے پانی نہ پیے تو جسم کے اندر تغیرات شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں، گلا سوکھنے لگتا ہے اور جسم بہت سارے سائن دیتا ہے اور بار بار الارم بجتا ہے جسم کا کہ کچھ کمی ہو رہی ہے، تو اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے اور ہم روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ اعمال میں جب کمزوری ہوتی ہے تو ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ اعمال کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے وہ روح کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح جتنی روح کمزور ہوتی رہے گی اتنے اعمال میں ہم کمزور ہوتے رہیں گے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے دن بھر کے اعمال کے ساتھ ساتھ روح کا انتظام فرمایا ہے۔ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنے روح کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوستوں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سال بھر میں کوئی روزانہ کے اعتبار سے بھی فکر کرے تو سال بھر میں ایک آدمی کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ بالکل اپنے روح کو ریفریش کرے، تو اعتکاف جو ہے اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ انسان اپنی پوری سال بھر کی دنیا کی محنت مشقت، دینی محنت مشقت سے یہ بالکل جو ہے اپنی تنہائی کو بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھیں غیر مسلموں کے اندر بھی اور انگریزوں کے اندر بھی اور ہر انسان کے اندر ایک یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آفس کے، اپنے کاروبار کے کام کے اندر بہت زیادہ ملوث ہو جاتا ہے، بہت محنت کر بیٹھتا ہے، تو پھر اندر سے اس کو ایک آواز آتی ہے کہ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، کہیں پر تھوڑا تفریح کر کے آتے ہیں، تھوڑا گھوم کے آتے ہیں۔ تو جسم جو ہے اور روح یہ دونوں اندر سے پکارتی ہے کہ کچھ تنہائی ہو جائے، جس چیز میں آدمی لگا ہوا ہے مستقل اس سے تھوڑا ہٹ کر کچھ کرے، اور جب وہ اس کو کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کا بھی ماننا ہے، انگریزوں کا بھی ماننا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے آپ کو دنیا سے کٹا کر یوگا وغیرہ کی اس میں بھی چلے جاتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں۔ ہم کو تو اللہ رب العزت نے اور اسلام نے باقاعدہ ایک طریقہ دیا ہے، بہت ساری چیزیں دوستوں ہم جب غور کریں گے، فکر کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، علماء سے سنیں گے، علماء کے مجلس میں شریک ہوں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ لہذا ہم اگر 10 دنوں کے لیے تھوڑا دنیا سے کٹ کر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں تو اگر ہم نے صحیح طریقوں پر اور صحیح نیت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ وہ وقت لگا دیا تو ہماری زندگی پر اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک حدیث ذہن میں آئی، ہم اکثر سنتے ہیں اور اس حدیث سننے کے بعد ایک بہت اچھی چیز لگتی ہے، اندر ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، اچھا احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو کسی بھی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ جنت افسوس کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جنت تو خوشی کی جگہ ہے اور سلامتی کی جگہ ہے اور خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ ہے۔ اس کے لیے بتایا نا کہ جنت کے اندر جنتی کو
جو اللہ رب العزت کوانٹٹی دیں گے کسی چیز کی، کوالٹی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسی کوالٹی ہوگی، لیکن کوانٹٹی بھی دیں گے تو لمیٹڈ نہیں ہوگی. فرمایا کہ پانی کی نہر ہوگی، اتنا 1000 لیٹر پانی، 1,00,000 لیٹر پانی، ایسا نہیں کہا، پانی کی نہر. دودھ کتنا ہوگا؟ دودھ کی نہر. شہد کتنا ہوگا؟ ہمیں شہد دیکھنے نہیں ملتی، اللہ رب فرماتے ہیں کہ شہد کی نہر. تو جنت جو ہے دوستو یہ خواہشات کی انتہا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی چیزیں جنت میں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ایسی نعمتیں ہم نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. اور آنکھ اور کان کے تو سوال ہی نہیں، کسی کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا کہ کیا ہو سکتا ہے. یہ جو اللہ کے نبی نے بتایا حدیث کے اندر یہ تو بس ایک سیمپل ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جنت جو ہے دوستو یہ خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے، یہ افسوس کی جگہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جنت میں ایک چیز کا افسوس ہوگا، وہ کیا؟ جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. پھر اسی کے ساتھ ہم ایک حدیث سنتے ہیں کہ جنتی اپنی جنت میں آرام کر رہا ہوگا. کیا کر رہا ہوگا؟ اور اس سے اچانک میں خوشبو آئے گی. اب وہ سوچے گا کہ خوشبو کہاں سے آ گئی ہے، تو اس کے جو فرشتے ہوں گے وہاں پر ارد گرد فرشتے ہوں گے، بڑی عجیب جو ہے دوستو جنت ہوگی. تو فرشتے سے پوچھے گا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرشتہ کہے گا آپ سے اوپر ایک درجہ ہے، درجے ہیں جنت کے، صرف ایک درجہ اوپر ہے، اس نے کروٹ بدلی ہے، اس کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ جنتی سوچے گا کہ میری پوری جنت کے اندر اچھی سے اچھی چیز کی یہ خوشبو نہیں جو اس کے پسینے کی خوشبو ہے. تو پوچھے گا کہ اتنا بڑا کیا عمل تھا اس کا کہ اتنی بہترین جنت ملی اسے؟ تو فرشتہ کہے گا اتنا کوئی خاص بڑا عمل نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ تم سے سبحان اللہ اس نے زیادہ بولا تھا. یہ حدیث سننے کے بعد دوستو ایک ہم کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اعمال کریں. تو ایک سبحان اللہ کے کہنے پر اتنا بڑا اجر و انعام کہ انسان کیا کرے گا؟ افسوس کرے گا، کیا کاش ایک مرتبہ میں نے بھی کہا ہوتا. اب دوستو اعتکاف کے اندر 240 گھنٹے ہم کو مل رہے. کتنے مل رہے؟ 10 دن کے اعتکاف میں 240 گھنٹے. اور ان 240 گھنٹے میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور پھر ان 240 گھنٹے کی اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی ویلیو ہوگی، اس پر کیا ملے گا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن یہ بات اس کا ہم اندازہ لگا سکتے کہ ہماری روح پر اس کا کیا اثر ہوگا. سب سے پہلے تو مسجد کا ماحول فرشتوں والا ماحول ہوتا ہے. فرشتوں کی ایک سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے ماننے والی صفت رکھی ہے. فرشتے چاہ کر بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہمارے اندر فرشتوں کی یہ صفت آئے گی، ماننے والی. اور فرمایا اطاعت یعنی ماننا یہ ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے. جس کو ماننا آ گیا سمجھو اس کے ہدایت کے راستے آسان ہو گئے. ایک چیز. دوسری چیز دوستو علماء مثال دیتے ہیں جیسے مرغی جو ہوتی ہے اپنے انڈوں کو سینکتی ہے، اور ایک مدت ہوتا ہے، یا کوئی پرندہ کبوتر جو بھی اپنے انڈے کو سینکتا ہے، تو جو انڈے برابر پراپر سینکے جاتے ہیں اور وہ ایک ایریا ہے وہیں پر رہتے ہیں، تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے، اس سے جو ایک چوزا نکلتا ہے. اور جو اس کے حد سے باہر رہتے ہیں وہ جو ہے خراب ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم نے اعتکاف میں صحیح پابندی کے ساتھ اس کی فکر کر لی تو ہمارے بھی اعمال کا ایک نتیجہ نکلے گا، اللہ کے قرب کا. اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو آڑ ہے وہ آڑ ختم ہو جائے گی، ہمارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور یہی تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے فکر کریں دوستو، اگر ہمیں کوئی عذر نہیں ہے، ہمیں سہولت ہے، تو ہم کیا کریں؟ اعتکاف کی نیت کریں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور یہ نیت سے بیٹھے کہ اللہ رب العزت میں اس بار تجھ کو راضی کر کے رہوں گا. تو پھر دیکھیں دوستو ہماری زندگی پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں. تو جو حضرات سنجیدہ ہیں، جن کو کوئی عذر نہیں ہے، وہ ضرور اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کرے. وقت تو گزر جائے گا، یہاں بھی گزرے گا اور باہر بھی گزرے گا،
لیکن یہاں پر جو وقت گزرے گا میں نے بتایا 240 گھنٹے، اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا آخرت میں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں. اب دوستوں مسائل کے اعتبار سے ہم سمجھیں، بعض لوگوں نے کل بھی پوچھا تھا اور بات آنے والی تھی الحمدللہ عورتوں کے اعتکاف سے متعلق. تو سب سے پہلے تو مردوں کے اعتکاف سے متعلق مسائل سمجھیں، کیونکہ دوستوں بہت سارے لوگ ماشاءاللہ شوق میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لیکن اعتکاف کی پابندی نہیں ہو پاتی اور مسجد کا ادب نہیں ہو پاتا جیسے ہونا چاہیے. تو بجائے اس کے کہ ان کی دینی ترقی ہوتی اور نیچے چلے جاتے ہیں. اس لیے اعتکاف کے مسائل کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اعتکاف کے اندر میں نے کل شرطیں بتائی تھی، وہ شرطیں مسجد ہو، مسجد شرعی ہو، اسی طرح معتکف بھی میں نے سمجھایا تھا، نیت اعتکاف کے لیے. تو یہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں. اب جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے مثال کے طور پر، اب ان کے اوپر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی چار دیواری میں ہی رہنا ہے. اور مسجد کی چار دیواری میں رہنے سے مراد یہ ہے کہ حرم کے اندر رہنا. ورنہ ہم اعتکاف میں ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں لیکن اکثر وقت حوض پہ جاتا ہے، وضو خانے میں جاتا ہے، اس سے بڑھ کر پہلے والے پہ جاتا ہے، پہلے والے پہ گیلری میں کھڑے رہ کے نظارہ کرنے میں جاتا ہے. تو دوستو ایسے اعتکاف برقرار نہیں رہتا. اعتکاف میں تسلسل چاہیے. زیادہ سے زیادہ مسجد کے اندر، مسجد میں بھی زیادہ سے زیادہ اس علاقے کے اندر جہاں پر ہمارا معتکف ہے، جہاں پر پردہ بندھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ چیزوں ہی کی وجہ سے ہم اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز قضاء حاجت کے لیے. اگر ہمیں جو ہے واش روم جانا ہے فریش ہونے کے لیے تو اس لیے ہم اعتکاف کے باہر نکل سکتے ہیں. اگر ناپاکی حائل ہو گئی، ناپاکی لاحق ہو گئی، احتلام ہو گیا تو مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، فوراً جو ہے غسل کے لیے جا سکتے ہیں. لیکن دوستو یہ بات سمجھنی ہے کہ جو ہم تبرید کے لیے یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا یوں ہی ایسی غسل کرتے ہیں اس کے لیے اعتکاف سے باہر نہیں جا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اتنی بات ذہن میں رکھیں. کھانے پینے کے لیے باہر جا سکتے ہیں اپنے گھر پر، لیکن اگر مسجد میں جیسے ہم عام طور پر ہماری مسجد میں انتظام ہو ہی جاتا ہے، ہم اپنے گھر سے منگاتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں کوئی انتظام ہی نہیں ہے، بالکل کوئی مرد نہیں ہے یا کوئی آنے کی جو ہے مسئلہ ہے، تو وہ اپنے گھر پر جا کے فوراً کھانا لے کر یا کھانا کھا کر آ سکتا ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں، بس انہی وجہ سے ہم مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا جو ہے تمباکو کھا کے آتا ہوں، تھوڑا فریش ہو کے آتا ہوں، تھوڑا یہ کر کے آتا ہوں تو ہمارا اعتکاف ختم ہو جائے گا. جو ہے وہ بات میں بتا رہا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے اکثر. اس لیے دوستو اس بات کو سمجھیں کہ ہم جو ہے جب اعتکاف میں بیٹھ ہی رہے ہیں تو پورے شرائط کے ساتھ بیٹھیں. اب رہی بات عورتوں کے اعتکاف کی کہ گھر کے اندر عورتوں کا اعتکاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعتکاف ہو جاتا ہے عورتوں کا گھروں کے اندر. امام شافعی کے قول قدیم کے مطابق گھروں کے اندر اعتکاف ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں میں عورتوں کے لیے باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی تھی اعتکاف کی، تو عورتیں بھی مسجد کے اندر اعتکاف کرتی تھی. ایک الگ حصہ عورتوں کے لیے تھا. اگر کہیں پر ایسا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ اگر عورتیں ایسا انتظام نہیں ہے تو اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط مسجد البیت، یعنی ہمارے ہر گھر کے اندر، یہ بات تو اعتکاف کے علاوہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک حصہ جو ہے کم سے کم ایک مصلی کی جگہ یہ طے ہو کہ گھر کی مسجد ہے. یہ کیا ہے؟ گھر کی مسجد ہے. اگر کسی کے گھر میں ایسا نہیں ہے تو اس کی فکر کرے. اعتکاف سے ہٹ کر میں بتا رہا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر کم سے کم ایک مصلی کی جگہ اتنی طے ہو کہ یہ گھر کی مسجد ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بڑے فائدے کسی اور اس پہ بتاؤں گا انشاءاللہ میں. تو اگر اپنے گھر میں مثال کے طور پہ ابھی نہیں ہے فی الحال، تو یہ طے کر لے کہ یہ گھر کی مسجد ہے اور اس جگہ پر عورتیں اعتکاف کریں گی. اب جیسے پابندیاں مسجد میں ہیں ویسے اس عورت پہ وہ پابندیاں ہوں گی. عورت اپنے گھر میں کھانا بھی بنا سکتی ہے اعتکاف کی نیت رہ کر، اور جو کام کرتی ہے دیگر وہ کر سکتی ہے، لیکن فوراً اس کو ادھر ہی آنا ہے. اسی طرح عورت اگر گھر سے باہر نکل گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح تیسری شرط یہ ہے عورت کے لیے کہ وہ شوہر کی اجازت سے اعتکاف کرے. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت لے کر اعتکاف کیا ہے. بہرحال
عورتیں جو ہے وہ اجازت سے ہی اعتکاف کریں. اگر شوہر راضی نہیں ہے تو اعتکاف کرنا عورت کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، یعنی ان کے پیریڈز نہ چل رہے ہوں. اگر پیریڈز چل رہے ہیں تو وہ اعتکاف نہیں کر سکتی. اور اسی طرح جو ہے گھر کے کام کاج وغیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اعتکاف کرتی ہیں تو اس کے لیے بھی وہی اجر و ثواب ہے انشاءاللہ جو ہم کو مسجد میں ملنے والا ہے. تو جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں تو اس نیت کے ساتھ اور ان شرائط کے ساتھ عورتیں بھی اعتکاف کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ اعتکاف کی آج بحث ختم ہوئی. کسی کو اور کوئی مسئلہ رہے گا اعتکاف کے متعلق تو پوچھ سکتا ہے. میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کسی کو کوئی عذر نہیں ہے، سہولت ہے تو اعتکاف میں ضرور بیٹھنے کی کوشش کریں. اور ایک چیز ضرور یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ جو 15 سال سے نیچے کے بچے ہیں، 15-16 سال سے نیچے کے بچے ہیں، وہ اعتکاف میں بالکل نہ بیٹھیں. اور جو بچے اس سے اوپر والی عمر کے بچے ہیں، نوجوان ہی ماشاءاللہ، وہ بھی جب اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد کے ذمہ داروں سے ہم سے مل کر اجازت لے کر بیٹھے. کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچے ہی رہتے ہیں، 20 سال کے ہونے کے بعد بھی بچے ہی ہیں. ابھی آپ تراویح میں اوپر جائیں گے نا تو 20-25 سال کے بچے بھی بچے ہی ہیں ابھی تک. ان کو کچھ بولے گے تو برا بھی لگ جاتا ہے. گروپ بنا کے بیٹھتے ہیں، جب پہلی رکعت کی بالکل قرات ختم ہونے آئی جب جا کے رکوع میں بھاگ بھاگ کے شامل ہوتے ہیں. تو دوستو ایسے لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی. کیونکہ جو بیچارے اچھی نیت سے بیٹھے ہیں، اچھے ماحول حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کا بھی ماحول خراب کر دیں گے لوگ. تو ایسے لوگوں کی بالکل اجازت بیٹھنے کی نہیں ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ گارنٹی دے کہ بچہ صحیح رہے گا تو اس کو بٹھایا جائے گا، لیکن وہ بھی 15 سال کے اوپر والا بچہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.